یہ دو قرآن، ایک تلاوت کے لیے الگ ہے اور دوسرا الگ، یہ کھلا کھلا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آیت 55 ہے نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. وَإِذْ قَالَ، اذ کا لفظ ہے جب، اور یہ یاد دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ وقت یاد کرو. جب یہ واقعہ ہو، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ وقت یاد کرو، بلکہ صرف لفظ اس سے جب یہ ہوا، جب یہ ہوا، تو اس میں وہ مفہوم شامل ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس وقت کو بھی یاد کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا. نام سوری، وہ دوسرا ہے، وہ میں آیت 55 سے دوسری جگہ چلا گیا تھا، یہیں سے دیکھتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے ذریعے بچھڑے کو تم نے پکڑ لیا. یہاں لفظ معبود ظاہر نہیں فرمایا گیا، لیکن چونکہ پہلے ذکر چل چکا ہے اس لیے معبود کہنے کی ضرورت نہیں. باتخاذکم العجلہ کا مطلب یہی ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لینے کے نتیجے میں یا کے ذریعے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم، پس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکو، اس کے حضور توبہ کرو.
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور بہتر ہے، اس کے نزدیک اچھی چیز ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس وہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. ویسے ماضی میں ہے لیکن مضمون بتا رہا ہے کہ اگر یہ کرو تو کیا ہوگا. یہ آئندہ کے تعلق میں ماضی کا استعمال قرآن کریم میں عام ہے، اور پہلے بھی میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. اور بعض یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. دونوں صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن مضمون کا تقاضا یہ ہے سیاق سباق کا کہ یہاں مستقبل میں ترجمہ کیا جائے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ آیت ترجمے میں کافی دقتیں پیش کرنے والی ہے. یعنی پرانے طرز کے علماء جو ازمنہ وسطی سے تعلق رکھتے ہیں، جو لفظی ترجموں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ جب قتل کا ترجمہ واقعتاً جسمانی قتل لیتے ہیں تو اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور خود ان کے لیے بھی اس معاملے کو سلجھانا پھر آسان نہیں رہتا، کیونکہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ لفظی قتل کا ترجمہ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا. اور جب لفظی ترجمہ کریں گے تو اور عجیب و غریب سے اعتراض اس میں سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے. مثلا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو. تو توبہ کے نتیجے میں انسان اپنی قربانی پیش کیا کرتا ہے، دوسروں کو تو قتل نہیں کیا کرتا. یہ اچھی توبہ ہے کہ اپنے گناہوں کا بدلہ، توبہ تو وہی کرتا ہے جس سے گناہ سرزد ہوا، اپنے گناہوں کے بدلے میں دوسروں کا قتل عام شروع کر دے. یہ کیسی توبہ ہو گئی؟ تو وہ یہ ترجمہ یہی کرتے ہیں، اور حیرت انگیز ہے کہ ان مولویوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہم قرآن کریم کی طرف کیا بات منسوب کر رہے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے قوم کو پیغام دیا کہ اب ایک دوسرے سے خانہ جنگی شروع کر دو، خوب لڑو، جس کا داؤ چلے وہ دوسرے کو قتل کر دے، یہ تمہاری سزا ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت اچھی بات ہے کہ جو اس نے پیدا کیا اس کو ہلاک کر دیا جائے. یہ ترجمہ بن جائے گا. یہ عجیب اچھی بات ہے. اللہ نے پیدا فرمایا، اربوں ارب سال تیاریاں ہوئیں، اور پھر کہتا ہے کہ بہت اچھا لگے گا پیدا کرنے والے کو کہ اس کی خلقت دوسری کو ذبح کرے اور قتل عام کر دے. فتاب علیکم، اور اس پر وہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اگر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے. انہو هو التواب الرحیم، بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قتل عام کروا دیا تو تواب اور رحیم کا مضمون کہاں گیا پھر؟ اور عقل کے خلاف بات، جس کا کوئی انسانی فطرت سے لگاؤ نہیں ہے، بے جوڑ بات ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں ان کے ساتھ اس ترجمے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک ہی ترجمہ جائز ہے، اور وہ ہے قتل نفس، یعنی نفس امارہ کو قتل کرو. اس کے سوا اور کوئی مضمون یہاں نہیں بنتا. نفس امارہ کو قتل کرو اگر آپ اس میں شمار کریں، جو قدرتی بات ہے. نفس کو قتل کرنے کے معنی اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی بدی کی حکم دینے والے محرکات کو قتل کر دو، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے پھر اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ، اور اپنے نفوس، یعنی بریکٹ میں نے امارہ لکھا ہے، اپنے نفوس کو قتل کرو، اپنے
نفس امارہ کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے حضور تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے، بس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوگا یا ہوا، یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہوا میں ترجمہ کریں تو مراد یہ جب یہ کہا تو یہ واقعہ ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہو گیا اور یہ قصہ ختم ہوا۔ اور جب تم نے یہ کہا، یعنی وہ دن بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا ظاہری طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آسمانی بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ 2 مرتبہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا خدا سے یہ عرض کرنا کہ اے خدا مجھے اپنا دیدار کرا، اور حضرت موسیٰ کے پاس پہاڑ پر بجلی گری اور اس کے نتیجے میں وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پتھر جس پر وہ بجلی نے اپنا نشانہ کیا، اور حضرت موسیٰ نے پھر توبہ کی اور وہ بے ہوش ہو کے جا پڑے۔ ایک یہ وہ واقعہ ہے۔ اب قوم نے بھی وہی بات کہی، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا ان لوگوں کو بہت شوق تھا، اور یہ طبی بات ہے، وہ زمانہ ایسا تھا، کیونکہ اس سے پہلے معبودان کا غائبانہ تصور کوئی نہیں تھا۔ ہر غائب معبود جس کی وہ پوجا کرتے تھے لوگ، اس کا ایک ظاہری مظہر ہوا کرتا تھا، خواہ وہ بتوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ گائے بچڑے کی صورت میں ہو۔ سورج کی بھی پرستش کرتے تھے تو سورج کا ایک بت بنا رکھتے تھے، فرعین مصر کا یہی دستور تھا، اور اس سے پہلے بھی لمبے عرصے سے ان علاقوں میں جو پوجا ہوتی تھی، اگر خدا کو غائب مانتے بھی تھے تو اس کے حاضر کے سامنے سر جھکاتے تھے، جو خدا کا حاضر سمجھتے تھے کہ ایک بت یا کوئی ایک جانور وغیرہ ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں ان کو ظاہری طور پر کچھ دکھائی دینا چاہیے تھا، اور یہ طبی بات ہے، یہ تقاضا کریں کہ ہم باقی معبودوں کو تو دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے جھکتے ہیں، ہم موسیٰ کے غائب خدا کو کس طرح تسلیم کریں یا اس کے سامنے کیسے جھکیں گے؟ یہ جو مضمون ہے اس کا اعادہ بھی اس کے جواب کا ویسا ہی ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب اس قوم نے یہ کہا، مخاطب موسیٰ سے کہا کہ ہم اللہ کو جب تک ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، جہرتاً کا ترجمہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ظاہر طور پر دیکھنا، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ مضمون بھی صاف بتا رہا ہے کہ محاورے جو لفظی ہیں، لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ لفظاً مضمون پر اطلاق نہیں پاتے، بلکہ محاورے ہیں اور اشارتاً اور باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ موت سے مراد ظاہری موت نہیں بلکہ موت کے مشابہ ہونا۔ یہ ساری طرز کلام اسی طرح چل رہی ہے، استعارے کی باتیں جیسے کی جاتی ہیں۔ تو پہلے بھی ان کو فقتلوا فرمایا، اور مراد اس سے نفس کا قتل تھا، نہ کہ جسموں کا قتل۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر جب بجلی پڑی ہے تو تم مردوں کی طرح ہو گئے، اور ہم نے تمہیں اس مردہ حالت سے دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ اب اس کی جو گرامر ہے تھوڑی بہت اس کی بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قالا کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہے، یاد ہے؟
کیا ماضی؟ کیا؟ ہاں بتائیں. ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں گرامر میں؟ اس ایک مرد نے یا اس ایک نے کہا. مرد ضروری نہیں، کو اللہ کے لیے بھی کالا کا لفظ آتا ہے. ایک مذکر نے، یعنی مذکر کا صیغہ ہے. یہ فعل ماضی ہے، خالی ماضی کہنا درست نہیں، کیونکہ ماضی تو زمانہ ہے. یہ فعل ماضی ہے، یعنی وہ لفظ، بامانہ لفظ جو ماضی کا مفہوم دیتا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کو میں بتا دوں، اکثر نے تو بچپن میں پڑھا بھی ہوگا کہ جو بامانی کلام ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ ہر زبان کے ساتھ یہی ہے. اس سے زیادہ اس کی تقسیم عقلاً ہو نہیں سکتی. ایک ہے اسم. اسم نام کو کہتے ہیں، اور نام کی کیا تعریف ہے؟ اگر آپ نام کہنا چاہیں اردو میں سوچ لیجئے تو نام کی کیا تعریف کریں گے جو کسی اور لفظ پہ صادق نہ آئے؟ کوئی کر سکتا ہے تعریف؟ امام صاحب اور امام صاحب کے بیٹے کے سوا ہیں؟ کیوں یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ خواتین بتائیں. رویشہ، نام کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ نام کسی کو، کسی کے لیے مخصوص کے شخصیت کو بتانے کے لیے. نام کی ایسی تعریف کرو جو کسی اور چیز پر صادق نہ ہے، صرف نام ہی. ناموں سے، نام کی تاریخ کے اندر صرف نام ہی شمار ہو سکیں. کسی شناخت کے لیے کیا؟ اگر نشان لگا دو تو وہ نام ہوگا. کیوں جی اشرف صاحب تھی مسکرا رہے ہو؟ کی نام ہے تھوڑا؟ نام کو باقی چیزوں سے الگ کرنے کے لیے نام کی کوئی تعریف کریں. تعریف سے مراد نہیں کہ اس کے کلابیں بنائیں، اس کی تعریف میں اس کو ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن. اس کے لیے کوئی تجویز کرنا، کیا کوئی مخصوص نام؟ یہ نام پہچان حضور کی پہچان. نام اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں معنی پایا جائے مگر زمانہ نہ پایا جائے، اور اس کو سننے کے بعد معنی تو سمجھ آئے لیکن کسی زمانے کی طرف دھیان نہ جائے. مثلا جب ہم نے کہا ابھی روحی شاہ تو کوئی زمانہ نہیں ہے اس میں. اور امام صاحب کہا کوئی زمانہ نہیں. امام صاحب کا بیٹا کا نام لیں اگر، کیا نام ہے؟ منم، عطا المنم. عطا المنم میں کوئی زمانہ نہیں، دماغ جاتا ہی نہیں کسی زمانے کی طرف. لیکن ایک معنی سمجھ آ گیا کہ یہ فلاں شخص کے اوپر اطلاق پا رہا ہے، اور وہ جو پورا اس کی شکل، اس کے تصور، جس حد تک یہ آپ کو علم ہے وہ ذہن میں ابھرے گا. بس نام کے ساتھ معنی شامل ہوتا ہے لیکن زمانہ شامل نہیں ہوتا. وہ کلمہ جس میں زمانہ بھی ہو اور معنی بھی ہو اسے فعل کہتے ہیں. مارا، کھایا، کھاؤں گا، ماروں گا. کھا رہا ہے، مار رہا ہے. ان سب کلمات میں معنی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی فوراً آ جاتا ہے ذہن میں. بغیر زمانے کے تصور کے فعل واقع ہو ہی نہیں سکتا، اور نام زمانے کے تصور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اور الفاظ کے ذریعے نام کو کسی زمانے کے ساتھ منسوب نہ کریں وہ ایک پورا کلام ہو جائے گا، ایک کلمہ نہیں رہے گا. اس وقت تک نام میں زمانہ نہیں ہے اور فعل میں لازماً معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور تیسری قسم کیا ہے؟ ایسا بامعنی لفظ جو اکیلے معنی نہ دے اور اس میں زمانہ بھی نہ پایا جائے، اپنے معنی دینے کے لیے دوسرے لفظ کا لازماً محتاج ہو. مثلا کیوں فرض واقع آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے.
حرف ہوتا ہے وہ. مثلا سے کو. اب خالی کو کیا مطلب ہے؟ کھایا سے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی, عطاء المنعم سے بات سمجھ آ گئی, لیکن سے کو نے کچھ بھی معنی نہیں دے رہا ہے, لیکن پتہ ہے کہ بامعنی لفظ ہے, کیونکہ جب اس سے فلاں نے کلام کیا اور اس کو یہ کہا تو ان کو سے نو کو بیچ میں سے نکال دیں تو مضمون بے معنی ہو جائے گا. تو خود معنی حاصل کرنے کے لیے حرف دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور دوسرے بامعنی الفاظ حرف کے سہارے نئے معنی پیدا کرتے ہیں. کس نے کس کو مارا, نے اور کو بتا رہے ہیں آپ کو, ورنہ زید بکر مارا کچھ نہیں پتہ لگتا ہے. جو نئی زبان سیکھتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں. چینی صاحب جو نئے نئے آئے تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے فلاں فلاں مارا, فلاں فلاں پڑھا. تو وہ مشکل یہ ہے کہ حروف کے الفاظ کے استعمال کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتے. بس یہ مددگار ہے معنوں کے لیے, اور بامعنی ہے اس لیے مددگار ہے, ورنہ ایک نسبت سے دوسری کی طرف منتقل کرنے کے لیے اگر اس میں معنی نہ ہوتا تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا. بس جہاں دوسروں سے کچھ اخذ کرتا ہے وہاں دوسروں کو کچھ دیتا بھی ہے. اس کو کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے. اب اسم, فعل اور حرف یہ تین چیزیں ہیں, ان کے اندر ہی سارے زبانوں کے مضامین پھیلے ہوئے ہیں. اور محمل بھی کہلاتا ہے ایک چیز. محمل ایسی آوازوں کو کہتے ہیں جن میں نہ معنی نہ زمانہ نہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر معنی دینا شامل ہو. کیوں جی, کوئی محمل بات آتی ہے آپ کو؟ عطاء المنعم بتائیں. ہاں, اوٹ پٹانگ کیا کہتے ہیں, انشن جو بھی منہ سے بکنا ہوتا ہے نا, جو واہ 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 کی آوازیں نکالنا, یہ وہ, یا بھینس کی آواز نکالنا مثال کے طور پہ. ہر وہ آواز جو نہ جس سے نہ زمانہ کی طرف دھیان جائے, نہ نام کی طرف دھیان جائے, نہ وہ کسی اور کلمے کے ساتھ مل کر معنی حاصل کرے یا معنی عطا کرے, اس آواز کو محمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ, اذ کیا ہے؟ جب. ہیں کیوں جی امام صاحب آپ بتائیں. اس میں ظرف نہیں ہے یہ؟ ہاں تو پھر ہیں اس میں زمان, حرف زمان حرف ہے یا نہیں, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں اس وقت واضح نہیں ہے کہ اس کو حرف, یہ دو حرف اور اسم کے درمیان کی چیز ہے کوئی. حرف ہی بنے گا کیونکہ اپنی ذات میں مکمل معنی نہیں دیتا, اس تعریف کی روح سے حرف ہی بنے گا. از آگے ہے قالا. قالا کیا ہے؟ فعل ماضی اور واحد ہے اور مذکر کے معنی رکھتا ہے. لے قومہ, لے کیا ہے؟ ہاں حرف. اور قوم کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں جی, آپ بتائیں. اشرف صاحب سو گئے ہو؟ ہیں کیا اسم ہے؟ ٹھیک ہے, اسم ہے. جب ہم صرفی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں مفعول فاعل کا کوئی ذکر نہیں آتا. اس میں اسم فعل حرف کی بحث ہوتی ہے اور اسم فعل حرف کی قسمیں بیان ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں صرفی بحث. اور اس کے لیے عام طور پر صیغہ کا لفظ بولا جاتا ہے. جب صرف کا پرچہ ہو تو پوچھا جاتا ہے اس کا صیغہ کیا ہے.
کچھ کلے میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں، وہ صیغہ پوچھتے ہیں، تو صیغے میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں اور اس سے تعیین ہو جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثلا آپ نے کہا فعل ماضی ہے، اب فعل کا پتہ چل گیا اور زمانے کا پتہ چل گیا، دو باتیں سمجھ آ گئیں، لیکن فعل ماضی تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، تو دوسرا سوال کیا اٹھے گا صیغے کے لیے؟ صیغہ ایک ایسی پہچان کو کہتے ہیں جو 100% تشخیص کر دے کہ اس کے سوا کسی اور کے اوپر اس کا اطلاق ہو ہی نہ سکے۔ اس لیے گرامر کی بحث میں جب صرف کی بحث اٹھتی ہے تو صیغہ پوچھا جاتا ہے۔ تو قالا کا صیغہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہیں صیغہ واحد بس؟ ہاں ہاں، اور فعل ماضی فعل ماضی واحد مذکر غائب، ایک چیز رہ گئی ہے جی، وہ امام صاحب شاید بتا دیں۔ معروف بھی آئے گا اور ایک اور بھی ہے، غالباً 6 یا 8 چیزیں ہیں، ابھی یاد آتی جائیں گی، بتاتا جاؤں گا۔ وہاں اسی 1951 میں پڑی سی ہے اندازہ لا لو، کئی کالج میں پیدا بھی نہیں ہوئے، اکثر پیدا نہیں ہوئے ہاں۔ پھر بتائیں، ایک معروف مجہول فعل کی پہچان میں، معروف اور مجہول بھی، اور تیسرا ہے ثلاثی ہے کہ مجرد، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی ہے، خماسی۔ ان سب کے لیے الگ الگ تعریفیں ہیں، میں آپ کو لمبے جھگڑے میں نہیں ڈالوں گا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ عربی میں جتنے بھی افعال ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے جو 3 حرفوں سے بنے ہوئے ہیں، اور ضربہ میں ضاد رے بے، قتلہ میں قاف تے لام، کتنے ہیں؟ 3، اور اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی کنواری ثلاثی جس کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی اور نئے رنگ نہیں بھرے، نئے رشتے پیدا نہیں ہوئے۔ جب اس میں اضافے ہوتے ہیں کچھ دوسرے الفاظ سے تعلق جوڑتی ہے ثلاثی مجرد، تو نئے معنی پیدا کر دیتی ہے، اور نئے معنی پیدا کرنے کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو صیغے میں باپ پوچھا جاتا ہے، باپ بتاؤ کیا ہے۔ باب میں اگر 3 حرف کا لفظ ہو، جیسا کہ اس قالا لفظ ہے، 3 حرفوں کا لفظ ہے، اس کو اب کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ اور اگر ثلاثی ہو لیکن اس میں معنی پیدا کرنے کے لیے بعض باب میں داخل کیا جائے، بعض بابوں میں داخل کر کے نئے حرف ساتھ داخل کر دیے جائیں، تو اس سے مضمون بدلتے ہیں اور انہی 3 حرفوں میں نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ مثلا قتلا، اس نے قتل کیا، اقتتلا، اس نے قتل کا مطالبہ کیا یا قتل کا فعل اپنے لیے چاہا، اور قتلا، خوب قتل کیا، تے پہ زبر آ گئی تو اس سے خوب اور زور کے معنی پیدا ہو گئے۔ اور لفظوں میں اور مثالیں بھی آ جاتی ہیں، مثلا ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا، اور اس طربہ کا مطلب ہے بے چین ہوا، تو تے جو ہے وہ یہاں توئے لکھی جاتی ہے، ورنہ اصل میں وہ ہے اذ طربہ، اور دعات کے بعد جب تے آئے تو وہ اس کو توئے میں بدل دیتی ہے۔ تو آپ نے اضطراب کا لفظ اردو میں بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، اندرونی طور پر انسان خود مارا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں باب افتعال، یعنی وہ فعل جو کسی اور پہ واقع ہونا تھا وہ اپنی ذات پر واقع ہو جائے، یہ باب افتعال ہے۔ تو جب آپ صیغہ بتاتی ہیں یا صیغہ بتاتے ہیں
تو اس میں باب کو بھی یاد رکھیں. تو قالا کا باب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، یہ باب ہے. اور اگر قولا ولو تقول علینا بعض الاقاویل، قولا آیا ہے نا لفظ، تقولا کا مطلب ہے اگر یہ ہم پر کوئی بھی جھوٹی بات ہماری طرف منسوب کرتا. تو تقولا کا لفظ اپنے باپ کی وجہ سے، جو تفاعل باب ہے، باپ کی وجہ سے یہ مصنوعی ہونے کے معنی، جھوٹے ہونے کے معنی پیدا کر دیتا ہے. تکلیف کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مشکل میں پڑنا، مشکل میں ڈالنا تکلیف ہے. اور تکلف کیا ہوتا ہے؟ بناوٹ سے مشکل دکھائیں آپ، اور بناوٹ سے ایک ایک چیز کا اظہار کریں، اس کو تکلف کہتے ہیں. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر. ذوق نے اس مضمون کو الٹا دیا ہے، کہتا ہے اصل تکلیف تکلف میں ہے. تو اس کو باب تفاعل کہتے ہیں. تو دیکھا باب کے بدلنے سے کاف لام فے میں کس طرح تبدیلی پیدا ہو گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں کلفا باب کرما یکرم و تکریمن، یہ باب تفعیل ہے. کلفا کا مطلب ہے کسی کو، تکلفہ کا مطلب ہے جھوٹی تکلیف. کلفہ کا مطلب ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا اور تکلیف پہنچانا. تو اسی لیے قرآن کریم کی صورت اکثر جو ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو بے وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. لفظاً ہوگا بہت تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن عربی محاورہ ہے کہ جب شدت کا لفظ بولا جائے اور نفی کر دی جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے ادنا سی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں کرتا، جو ناجائز ہو، جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. تو لا یکلف اللہ کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ اللہ کسی کو بہت تکلیف میں نہیں ڈالتا. یہ بنے گا کہ اللہ کسی کو ادنا سی تکلیف میں بھی مبتلا نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. تو کلف اللہ اگر خالی ہو تو اس کا مطلب ہے کسی کو بہت مشکل میں ڈال دیا. قتلا سے قتلو تقتیلا بے لفظ قتلا تھا، اس کا مجہول ہے یہ قتلو. تو یہ ساری باتیں سیغوں میں پوچھی جائیں گی، لیکن ایک دن میں ہضم نہیں ہوا کرتا سیغہ. اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس سے اتفاق نہیں اس مثال سے، لیکن رٹنا پڑتا ہے کچھ. صرف کو آپ کو رفتہ رفتہ رٹ کر یاد کرنا ہوگا، اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ گردانے یاد کریں. اور اس کے لیے آپ آئندہ سے مجھ سے پہلے طے کر کے بعض گردانے لکھ کر بورڈ پر دکھانے لگ جائیں. وہ اپنے ہمارے وحید سے کہیں وہ کمپیوٹر پہ چڑھا دے. اس میں پھر یہ ہوگا قالا قالا قالو قالت قالذا قلنا. یہ اس طرح یاد کرنی پڑتی ہے. فعلا فعلا فعلتم فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلتما فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. اس طرح وہ خوب رکھتے ہیں جیسا پہاڑے یاد کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر وہ خوب یاد ہو جاتی ہے. اسی طرز پر ہر باب کی گردان یاد ہو سکتی ہے. افتعالا افتعالا افتعلو افتعال افتعالت افتعالتا افتعالنا افتعالتا افتعالتما افتعالتما افتعالتم افتعالتے افتعالتما افتعالتنا افتعالتو افتعالنا. تو وزن اور جو طرز ہے، وزن تو بدل جائے گا تھوڑا سا، لیکن طرز وہی رہتی ہے اس کی. اور کوئی مشکل نہیں، ایک گردان رکھ لیں آپ تو ہر باب کی گردان آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور پھر قرآن کریم کے ترجمے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. جہاں وہ فعل استعمال ہوا جو آپ نے رٹ لیا ہے، جس کی گردان رٹ لی ہے، وہاں آپ فوراً پہچان لیں گی اور اس کا صحیح معنی کریں گی پھر. ورنہ خالی معنی یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے اور کچھ نہیں سمجھ آتی. براہ راست انسان تلاوت سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس لیے ترجمہ سکھاتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ہم آگے بڑھیں، آپ ساتھ ساتھ
براہ راست عربی سے معنی اخذ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا شروع کر دیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کا مطلب ہے جب. جو ظرف ہے یہ حرف ظرف کہہ رہے ہیں، اس پہ تحقیق کریں، مجھے بتائیں کہ حرف ظرف تو مجھے یاد نہیں کہ کوئی سنا ہو میں نے کبھی. حرف شرط ہے لیکن ظرف کے معنی بھی آتے ہیں نا اس میں. ویسے تو حرف شرط ہے. حرف شرط کا تو محاورہ رائج ہے، عربی میں معروف ہے، ان حرف شرط ہے. اسی طرح اور بہت سے حروف شرط ہیں، مگر حرف شرط جو ہے وہ کہیں ظرف ہو جاتا ہے، کہیں اور باتیں مانے، کہیں اس میں ظرف مکانی بن جاتا ہے، کہیں ظرف زمانی بن جاتا ہے. تو یوں کہنا چاہیے یہ حرف شرط ہے جس میں زمانے کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اذ قلتم، اچھا آگے ہے انکم ظلمتم انفسکم. یا قوم، یا قوم میں یا کیا ہے؟ یا کہا جا کسی کو؟ حرف تو ہے، کیا حرف ہے؟ حرف ندا. بالکل ٹھیک ہے. یا جب کہتے ہیں اوئے پنجابی میں کہہ دیتے ہیں، تو یہ حرف ہے مگر حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے. تو یا قومیں، قوم کس کو کہتے ہیں؟ قوم کوئی. تو قوم کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بتائیں. اب تو امام صاحب کی بیگم لگ رہی ہیں جنہوں نے عربی میں گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، وہی ہے نا؟ دیکھا یہ فوراً اپنے جواب سے پکڑی گئی ہیں. یا قومی تھا، اور جب قومی میں پہ یا آیا ہے تو یا کے اثر سے یہ گر گئی ہے اس کی، اور یا قومیں بن گیا صرف. لیکن یا کیا اثر ڈالتا ہے دوسرے پر حرف ندا، یہ بتائیں اب آپ. یاد ہے یا بھول گئی ہیں؟ نصب ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا کے نتیجے میں جس طرح مفعول کے اوپر نصب آتی ہے، حرف ندا بھی نصب ڈال دیتا ہے. اور حرف ندا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ندا کے معنی پائے جائیں تو نصب آ جاتی ہے. ربنا، ربنا نہیں کہتے ہم، ربنا لا تزغ قلوبنا. یہاں یا غائب ہے، لیکن جو مضمون ہے ندا کا، پکارنے کا، اس مضمون میں نصب کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے نصب ہوتی ہے. تو قومی کی نصب یہ کہ اڑنے سے ظاہر ہوئی ہے. تبھی میں کہتا تھا کہ نصب ضروری نہیں کہ زبر ہی ہو. بعض دفعہ نصب کی علامت زبر بن جاتی ہے، بعض دفعہ ایک حرف کا گر جانا نصب بن جاتا ہے، بعض دفعہ نصب کی علامت زیر بن آ جاتی ہے. مثلا مسلمات میں مسلماتن جو ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے. کیوں جی؟ درست ہے کہ نہیں؟ جمع جو ہے مسلمات، اس کی نصب کس طرح آئے گی؟ مسلماتن ہوگا نا، مسلماتن تو نہیں ہوتا. ہاں وہی اللہ اور آتے نا، وامر رو آتے نا. اس میں جو تانیث کی جمع ہے وہ بھی نصب کو زیر کے ذریعے ظاہر کرتی ہے. تو یہ رفتہ رفتہ آپ کو آگے بڑھیں گے تو باتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. آج کی گرامر کافی ہو گئی ہے یا تھوڑی سی ہیوی ڈوز ہو گئی ہے؟ ہاں اچھا جی، چلیں پھر اب چلتے ہیں آگے. وَإِذْ قُلْتُ یہ پڑھ چکے ہیں. اخذتکم الصاعقۃ، صاعقہ نے تمہیں آ پکڑا. اخذت کا کیا مطلب ہے؟ پکڑ لیا. کیا صیغہ ہے اس کا؟ ہیں کیا؟ اونچی بولیں. صرف ماضی تو صیغہ کوئی نہیں ہوتا. فعل ماضی ہے، اور اخذت
آپ کو یاد نہیں باب میں نے ابھی پڑھ کے سنایا تھا، فالا فالا فالو فالت، ایک عورت کے لیے تانیث کے لیے یہ وزن آتا ہے فالت اخذت. تو آپ کو یہ پہچان ہو جانی چاہیے اب آسانی سے. اخذت کا مطلب ہے اس ایک تانیث نے، اس مونس نے پکڑا. اور صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو، اور عورتوں کا نام بھی صاعقہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مونس ہے، اس لیے مرد کا نام صاعقہ نہیں ہوتا، عورت کا نام صاعقہ ہوتا ہے. تو اخذت صاعقہ سے مراد ہے ان کو، اس کو آسمانی بجلی الصاعقہ نے پکڑ لیا. اب سمجھ آ رہی ہے ترجمہ؟ صاف صاف دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے. آسان ہونے کے لیے تھوڑا سا شروع میں مشکل ہوتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے. فَأَخَذَتْكُمُ، فا کا کیا مطلب ہے؟ فا کیوں جی تسی بھی قدم رکھ دیو گے میری چال صاحب، بولو. پاکستان رب کو پتہ رہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آج. سمیع اللہ چال صاحب مسلم دین ایسے بڑے ہاتھ ہلا رہے ہوئے گا اتنے کہ منو آندہ منو پوچھ کوئی نہیں رہا. ان کے دوست ہیں مسلم دین صاحب. ہاں بتائیں کیا ہے اخذت؟ پھر اور کیا ہے؟ اور کیا ہے اس کے ساتھ سیگے کے ساتھ اور کی بات؟ اور فے کیا ہے؟ میں فے پوچھ رہا تھا پہلے. ہاں فے کیا ہے؟ فے حرف ہے بس. ہاں واو بھی حرف ہے، فے بھی حرف ہے. فے کا مطلب ہے پس. بات کا معنی نتیجے کے طور پر اگر آئے تو اس کے لیے فے استعمال ہوتی ہے. یعنی ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ اس طرح تعلق جوڑا جائے کہ پہلے یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. ہیں؟ نہیں وہ تو حروف علت بہت سے ہیں، حروف علت میں سے. اچھا واو تو نہیں ہے حرف علت. حرف علت اور چیز ہے، وہ تو گرنے والے لفظ ہیں. حروف علت تو ہیں یا وائے، واو الف یہ، ان کو حروف علت ہیں. جو بیمار حرف جو ہیں جو گر جاتے ہیں. آپ نئی گرامر نہ یاد کرنا شروع کریں، اگلی دفعہ آنے سے پہلے آپ بھی دیکھ لیں، مجھے بھی دکھا دینا کتاب، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے حروف علت تو 3 ہیں، وہ اس میں فے ہے ہی نہیں کہیں. آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ممکن ہے حرف بیمار نظر آ رہا ہے آپ کو. علت کہتے ہیں بیماری کو. حروف علت تو ہمیں یہی یاد کرایا ہوا تھا کہ وائے، عرب جو ہیں وہ ہم ہائے کہتے ہیں نا، تو وہ وائے کہتے ہیں. تو یہ 3 حرف جو بیماری اور تکلیف کے وقت منہ سے بے اختیار نکلتے ہیں. اردو میں بھی پوئٹری میں وائے کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے، اے وائے یوں ہو گیا. اس کو حروف علت کہتے ہیں، واو الف یہ. تو فے بس حرف ہے اور اس کا معنی ہے پس. تو فَأَخَذَتْكُمْ، اخذت کا تو مطلب سمجھ آ گئی نا، فعل ماضی مؤنث واحد اور ثلاثی مجرد. اخذا، اخذا لفظ حمزہ خے زال سے اخذا بنا. 3 حرف ہے نا یہ. یہاں 3 حرف سے مراد وہ نہیں جو اردو میں ہوتا ہے کہ 3 حرف، وہ اور چیز ہے. یہاں 3 حرف عام عدد کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. حمزہ خے زال 3 حرف سے جو فعل بنا وہ اخذا ہے. اور صیغے میں آ کر، جب باب میں آ کر جو زائد حروف ہوتے ہیں وہ اس کی ثلاثی مجرد ہونے کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرتے. قالا ثلاثی مجرد، قالا اس میں ایک الف بھی آ گیا ہے، پھر بھی ثلاثی مجرد. قالو واو اور آخر ایک خاموش الف لکھا ہوتا ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد. قلتم بھی ثلاثی مجرد ہے. تو ثلاثی مجرد اپنی ذات میں جب باب میں جاتا ہے تو باب کے الفاظ جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کی حیثیت کو تبدیل نہیں کرتے،
وہ صرف باب کے معنی پیدا کرتے ہیں. ثلاثی مجرد ہی رہے گا. لیکن جب ایسے باب میں چلا جائے جہاں اس کے ذاتی حروف میں ایک حرف داخل کیا جائے تو اس وقت پھر وہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے. مزید کہتے ہیں زائد. مثلا فعل اس نے یہ فعل کیا. استفعل اس نے ایک فعل طلب کیا اپنے لیے. استصوبا اس نے استصواب کہتے ہیں نا کیا, پوچھا, مسئلہ پوچھا, کوئی بات, کسی بات کی صحت دریافت کی. اور قبلہ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھا, اور استقبلہ آنے والے کی طرف آگے بڑھا یا اس کو اپنی طرف لے آیا. تو یہ جو لفظ سین ہے اور الف پہلا, یہ دو حرف ایک باب کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں جو باب کے مزاج کے نہیں بلکہ ایک نئی بات اس ثلاثی مجرد میں داخل کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ باب کے حروف بھی داخل کریں گے. وہ باب کے حروف ہر قسم کے فعل میں مشترک ہیں. مثلا اب میں بتاتا ہوں استقبلہ سے اور قبلہ سے. میرا قبلہ کا اگلا کیا ہے؟ قبلہ کا مطلب ہے ایک آدمی آگے بڑھا یا اس نے قبول کیا. دو ہوں تو کیا ہوگا؟ قبلا. اور تین ہوں تو کیا ہوگا؟ قبلو. اور قبلت قبلتا قبلنا. ٹھیک ہے. استقبلہ یہ باب ثلاثی مزید فی ہے, لیکن گردان کے اپنے لفظ بھی بیچ میں داخل کرے گا. استقبلہ, استقبلا, استقبلو, استقبلت, استقبلتا, استقبلنا. تو ان دو چیزوں میں اشتباہ نہ کریں, یہ ابھی آپ پر واضح کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد, تو ثلاثی مجرد جب باب میں داخل ہوتی ہے تو اس باب میں کا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کے غائب, حاضر, مخاطب وغیرہ وغیرہ مضامین پر روشنی ڈالتا ہے. ان وضاحتوں کے لیے جو حرف زائد کیے جاتے ہیں وہ باب کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. قتلہ 3 حرف کا لفظ ہے. قتلا 4 ہو گئے. قتلو اگر خاموش الف کو بھی شامل کر لیں تو 5 ہو جائیں گے. تو انہوں نے باب کی 3 حرفی ہونے کے اوپر حرفی ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں کی, کیونکہ جو بھی معنی داخل کیے ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے, زمانے کے ساتھ بھی ہے, اس کے واحد تثنیہ جمع ہونے کے ساتھ بھی ہے, مخاطب ہونے کے ساتھ بھی ہے, اور متکلم ہونے کے ساتھ بھی ہے. تو ان معنوں میں جو بھی حروف باب اضافے کرتا ہے وہ حروف ان لفظوں کے اندر کا اضافہ شمار نہیں کیا جاتا. یہ قدر مشترک ہے جو ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی وغیرہ وغیرہ سب میں پائی جاتی ہے. سمجھ گئے ہیں اس کو اسی طرح؟ اب اگر جب آپ کو سے پوچھا جائے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے, تو یاد رکھنا کہ باب کے جو اپنے ذاتی حروف ہیں ان کو شمار نہیں کرنا, لیکن ایک ایسے باب میں اگر لفظ چلا جائے کہ اس لفظ کے اندر وہ باب لفظ داخل کر دے, حرف داخل کر دے, تو پھر وہ مزید بنے گا. مثال, کروما کا مطلب ہے معزز ہوا, باعزت ہوا, اور کرما کا مطلب ہے اس نے اس کو عزت بخشی. تو یہ جو رے کی تکرار ہے یہ باب کے فعل غائب حاضر ہونے سے تعلق نہیں رکھتی. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, کلمہ کا لفظ جو ہے یہ کلام سے نکلا ہے, کاف لام میم, اور جب لام پر شد آ گئی تو بہت کلام کیا.
تو جب باب ایک حرف کا اضافہ کرتا ہے جس کا حاضر غائب سے تعلق نہیں بلکہ لفظ کے مضمون سے تعلق ہے، اس وقت وہ مزید فی بن جاتا ہے. سمجھ گئے ہیں آپ بات اچھی طرح؟ کیوں جی؟ ہیں؟ ٹھیک ہے. بتا محمد صاحب، آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں نا آئی؟ اچھا میں بتاتا ہوں پھر. اور اب آپ کو کوئی آسان مثال سمجھائیں. ڈھونڈیں جی. ہاں 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 ٹھیک ہے. غفرہ کا مطلب بڑا اچھا ہے، یہ تو روزمرہ کا ہمارا دستور ہے. یہ غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں تعلم سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، معاف کر دیا. اور استغفار جب آپ کرتے ہیں تو آپ معاف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مانگتے ہیں. تو غفرہ کے ساتھ کتنے حرف زائد کیے آپ نے؟ الف سین تے. ٹھیک ہے. یہ استغفرہ ایک ایسا باب ہے جس نے غفرہ کے لفظ میں 3 حرف داخل کر کے اس کے مضمون کو تبدیل کر دیا. لیکن یہ تبدیلی، یہ مضمون اس کے سیرے سے، اس لیے اس کے واحد تثنیہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس کے حاضر متکلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ جاری تبدیلی ہے جو باب کے ہر جز سے تعلق رکھتی ہے. غفرہ کی گردان کرو، بتاؤ، پھر میں بتاؤں گا. ہاں کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اونچی بولو. اور نے معاف کیا. ٹھیک ہے. ایک عورت نے یا ایک کوئی یوں تانیث ہے جو بھی، اس نے معاف کیا. ان 2 خواتین نے معاف فرما دیا. ہاں جی، کبھی کبھی ہوتا ہے. ہاں جی، ان سب نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب غین فے رے میں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑا. اس باب کی جتنی حالتیں تھیں ان میں غین فے رے اپنی جگہ برقرار رہے، دائیں بائیں تبدیلیاں ہوئیں. لیکن جب استغفرہ کیا تو غین فے رے کے شروع میں الف سین تے کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی گردان کرو. ہاں کیا مطلب ہے؟ اس ایک شخص نے معافی طلب کی، ہاں، اور پھر ان 3 سب نے، اور استغفرت اس ایک عورت نے. اس میں بھی الف سین تے ہر باب کے حصے میں اپنی جگہ برقرار رہے اور کوئی بھی نہیں گرا اس میں سے. استغفر تو استغفرنا. تو باب میں اگر کوئی لفظ اس کے ہر خانے میں داخل ہو اور اس میں سے کچھ بھی نہ گرے اور باب کی اپنی تبدیلیاں صرف ظاہر ہو رہی ہیں اس کے دائیں بائیں، ایسا لفظ جو مستقل طور پر اپنے حروف کو برقرار رکھتا ہے، اس سے وہ پہچان ہے اس بات کی کہ وہ مجرد ہے ثلاثی یا مزید فی ہے. غفرہ اس لیے مجرد ہے کہ باب کے حروف تو اس میں آگے پیچھے آئے ہیں جو واحد تثنیہ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن غفرہ کے 3 حرف ہر حالت میں وہی رہے. جب ہم نے استغفرہ کہا تو استغفرہ کے جو 3 حرف زائد ہوئے ہیں یہ بھی باب کی ہر حالت میں برقرار رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اس باب نے ان کے اندر نئے حروف کو داخل کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں نئے معنی پیدا کر دیے ہیں. بس ایسی صورت میں اس کو ہم ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے، ثلاثی مزید فی کہیں گے. ایسی ثلاثی جس میں اضافہ کر دیا گیا مزید فی ہے. فی ہے کا مطلب ہے اس میں مزید بڑھایا گیا. ٹھیک ہے. کافی ہوگی گرامر یا اور ابھی چاہیے کچھ تھوڑی سی؟ اچھا جی. ثم باسناکم من بعد موتکم،
پھر ہم نے تمہیں باسناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا دوبارہ، زندگی بخشی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف بے ہوش کر کے زندہ کر دیا تھا، تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ قوم اس سے بھی بڑا معجزہ دکھا جائے کہ اس کو مار کر پھر زندہ کیا جائے۔ تو مراد صرف یہ ہے کہ موت کے مشابہ حالت ہو گئی تھی، اور زیادہ سختی اس لیے ان پر ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی دفعہ تو یہ احتیاط کی گئی ہے کہ بجلی پتھر پہاڑ پر گرائی گئی، یہاں وہ چونکہ ان میں نیکی کم تھی اور کچھ شرارت اور کچھ انکار کا پہلو بھی داخل تھا، تو اخذتکم الصاعقہ فرمایا ہے، بجلی نے تم کو آ لیا۔ وہ نرم بجلی پڑی ہے، اس سے بچ جاتے ہیں لوگ، بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہوش آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بجلی سے تم مر بھی سکتے تھے، موت کے قریب جا پہنچے، لیکن ہم نے تم پر احسان فرمایا اور تم بچ گئے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم، لعل تاکہ، کاش ایسا ہو، ممکن ہے ایسا ہو، کم کا مطلب ہے تم، تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے والے، تشکرو ان کا مطلب ہے مضارع کا لفظ ہے، یعنی تاکہ شکر ادا کرتے رہو، شکر ادا کرنا شروع کر دو، آئندہ شکر ادا کرو، یہ سارے معنی تشکرون میں داخل ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظللنا، میں نے کہا ابھی ہے نا وقت، ہم ظلال کہتے ہیں سائے کو اور ذل کہتے ہیں سائے کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذل ہونے کا بار بار اظہار فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل اور ہوتا ہے، ذل اور ہوتا ہے، لیکن ذل اصل کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس سے اصل کی فضیلت میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل اصل ہی ہے اور عکس عکس ہی ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل کوئی عکس کامل ہو تو اس کو انسان مارے اور اس میں عیب ڈھونڈے، کیونکہ جب ذل میں عیب نکالتے ہیں تو اصل کا عیب خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان معنوں میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرا فرق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں۔ میں تو کلیتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو اپنے وجود پر حاوی کر چکا ہوں، ان معنوں میں ذل ہو گیا ہوں۔ تو یہ لفظ ہے ذل، یہاں استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کو سایہ بنا دیا۔ لفظاً ترجمہ یہ ہے بادل کو سایہ بنا دیا، یعنی تم پر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا، انزلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ثلاثی مزید فی ہے۔ نزلہ کا مطلب ہے اترا، انزلہ کا مطلب ہے اتارا۔ نزلہ خود اترا، انزلہ اس نے اتارا، تو باب افعال سے انزلہ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے انزلنا، ہم نے اتارا، علیکم، علا کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب تم پر اتارا، المن، من، والسلوى، اور سلوہ۔ من اور سلوہ کیا چیزیں ہیں، اس پر مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں بٹیرے بڑی کثرت سے اس علاقے میں غول در غول پہنچے، ان بٹیروں کا گوشت ان کو کھانے کو ملتا تھا، اور جن جھاڑیوں میں جو جھاڑ وہاں تبھی موجود تھے، ان پر بہت میٹھی گوند لگتی تھی، اور کثرت سے وہ گوند نکلتی تھی جو طاقت بھی بہت رکھتی ہے، اور اس میں مٹھاس، بعض گوندیں بہت میٹھی ہوتی ہیں۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا سامان فرمایا، اور سبزیوں کا بدل وہ گوند بن گئی، اور گوشت اپنی ذات میں بہت طاقتور غذا ہے، اور خاص طور پر پرندوں کا گوشت صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو فرمایا من اور سلوا۔ بعض کہتے ہیں شام کو جب رات کو جو شبنم پڑتی تھی تو اس میں کچھ غذا اترتی تھی، کئی قسم کے قصے مشہور ہیں، لیکن بالعموم من اور سلوا سے مراد وہ آسمان سے عطا ہونے والی وہ نعمتیں ہیں جو خواہ پرندوں کی صورت میں ہوں یا دوسری غذا کی صورت میں ہوں، وہ ہم نے نعمتیں تم پر نازل فرمائیں۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اس کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ یہاں اردو ترجمے میں نے من اور سلوا ہی رکھا ہوا ہے، ہم نے تم پر من اور سلوا اتارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ من اور سلوا اب بہت معروف ہو چکا ہے، بائبل کا بھی محاورہ ہے، قرآن کا بھی محاورہ ہے، ہمارے درمیان رائج اور معروف ہے۔ اور من سلوا ایک ایسا معنی رکھتا ہے جو اب لوگوں کے لیے اجنبی نہیں رہا، اور اگر ایک معنی کیا جائے تو پھر دوسرے معنی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک معنی یقینی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کو اختیار کر لیا جائے، مگر تشریحات میں کہیں کہیں فرق آ گئے ہیں، اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا ہے کہ من کی تفصیل بیان کر دی جائے اور سلوا کی تفصیل بیان کر دی جائے، لیکن ترجمے میں وہی رکھا جائے من اور سلوا۔ بس ہم نے جب تم پر من اور سلوا اتارا، وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کلو کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم اس میں پایا جاتا ہے۔ کھاؤ من طیبات، طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ رزقنا کا مطلب رزق سے نکلا ہے، رزقنا کا مطلب ہے رزق دینا، مگر رزق دینے کا جو اردو ترجمہ ہے وہ عطا فرمانا ہوگا یہاں، کیونکہ ورنہ وہ طیبات جو ہم نے تمہیں رزقائی ہیں یہ تو نہیں ہم اردو میں کہہ سکتے، عربی میں کہہ دیتے ہیں اس کو، رزقانہ جس طرح ہوتا ہے نا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو وہ طیبات جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ، لیکن لفظاً ہے، اور لیکن کو اردو میں بلکہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یا بلکہ تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب وہ ظلم کیا تھا؟ بچڑا بنانا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، اصل ہے قُلْنَا ادخلوا، اور قُلْنَا کے بعد جو الف ہے وہ رابطے کا علم ہے، ادخلوا کا جو الف کا ہے وہ رابطے کا ہے، یہ گر جاتا ہے، اس کو وصلی کہہ دیتے ہیں، تو قل ندخلوا ہو جائے گا، پہلے کی زبر دال پر لگ جائے گی، ادخلوا کی بجائے، او والا حمزہ تو غائب ہی ہو گیا، تو آخری جو اپنے حرکت پڑی تھی وہ اگلے حرف کے پہلے، اگلے لفظ کے پہلے حرف کی حرکت بن گئی۔ قلنا ادخلوا میں او جب مٹا دیں گے تو کیا بنے گا؟ قل ندخلوا، وقل ندخلوا ہم نے فرمایا، ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس شہر میں،
فکلوا منہا حیث شئتم، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، رغدن با فراغت، جتنا چاہو کھاؤ، وادخلوا الباب، اور دروازے میں سے داخل ہو شہر کے، کیا کہتے ہوئے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں جا کے سجدہ کرتے ہوئے سجدوں میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں، مراد یہ ہے اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ یہ محاورہ ہے تو لفظی ترجمہ اس کا جسمانی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرو۔ حطۃ کا لفظ معافی مانگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطا، تو ہم تو بخشنے پر آمادہ ہیں، تم کہو تو صحیح، منہ سے کچھ بولو تو صحیح، بخشش طلب کرو گے تو ہم بخش دیں گے، لیکن اس کا انہوں نے کچھ اور بنا لیا بعد میں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وقولوا حطۃ، اور یہ کہو کہ ہم بخشش طلب کرتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور تم میں جو محسن لوگ ہیں، محسن میں نے جو خوبیوں کو خوب عمدگی سے ادا کرنے والے، نیک باتوں کو عام لوگوں سے بڑھ کر حسن کے ساتھ ادا کرنے والے، وہ جو لوگ ہیں ان کو ہم اور بھی زیادہ دیں گے، کیونکہ وہ نیکیوں کو سجاتے ہیں، بس ہم ان کی جزا کو سجا کر پیش کریں گے۔ ہو گیا؟ ہاں جی۔ فبدل الذین ظلموا، ایک آیت رہ گئی ہے پھر، فبدل الذین ظلموا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی، قولن میں نے بات، غیر الذی قیل لہم، غیر میں نے جو غیر تھی اس کے سوا کچھ اور بات بنا دی جو ان کو کہی گئی تھی، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور یا نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، اور نافرمانی کے نتیجے میں ہونے والے گناہ کو بھی فسق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں وہ بات کیسے بدلا دی انہوں نے؟ وہ دراصل حطۃ کے لفظ کو وہ نون غنہ بنا کے کہتے تھے، حنطۃ، کہ بظاہر وہ مان رہے ہیں لیکن شرارت تھی اس میں۔ وہ موسیٰ کو تانے دے رہے تھے کہ تم نے اچھا لمبے عرصے ہمیں جنگلوں میں پھرایا اور خراب کیا، اور ہم گندم کو ترس گئے ہیں اور گندم نہیں مل رہی، تو جب وہ کہتے تھے کہ اب شہر میں داخل ہوئے گندم لوٹ کے کھائیں گے یہاں سے، تو بجائے اس کے کہ مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہوں، انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، اس بات میں جو ان کو نہیں کی گئی تھی، کہ ایسی بات میں جو ان کو نہیں کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے غضب نازل فرمایا، عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون۔ ایک رکوع ہو گیا آج، باقی پھر انشاءاللہ کل ہے باقی۔